أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف، آج اس کا 18واں باب ہے۔ باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم و ترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین۔ باب جو کچھ آیا ہے اس بارے میں کہ بنی آدم کے کفر کا سبب، انسانوں کے کفر کا سبب اور ان کے اپنے حقیقی دین کو چھوڑنے کا سبب کیا ہے؟ هو الغلو فی الصالحین، صالحین کے معاملے میں، نیک لوگوں کے معاملے میں، اولیاء کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنا، انہیں ان کے مقام سے بڑھانا، ان کی تعظیم کرنے میں، ان سے محبت کرنے میں، ان کا احترام کرنے میں حد سے آگے نکل جانا۔ اس باب کا گزشتہ ابواب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گزشتہ ابواب میں ہمیں بتایا گیا شرک کے بارے میں، شرک کی قباحت کے بارے میں اور اس سے ملتے جلتے دیگر امور کے بارے میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ شرک کا سب سے بڑا سبب کیا ہے۔ تو شرک کا سب سے بڑا سبب پھر کیا ہے؟ نیک لوگوں کے احترام، ان کی محبت میں کیا کرنا؟ غلو کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، غلو کہتے کس کو ہیں؟ کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھانا، یہ کیا ہے؟ غلو ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام ہے۔ اب آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کے حقوق آپ کو دینا، اللہ کی صفات آپ کو دینا، یہ کیا ہو جائے گا؟ غلو ہو جائے گا۔ اولیاء کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کریں، انہیں تحائف دیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے علم لیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن احترام میں، محبت میں حد سے آگے انہیں بڑھا دینا، یہ کیا ہوگا؟ یہ غلو ہوگا۔ تو ہر چیز کا ایک مقام ہے۔ اس مقام کا پتہ کیسے چلے گا؟ شریعت کے ذریعے پتہ چلے گا۔ شریعت بتاتی ہے کہ کس کا کیا مقام ہے۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، تو کیا شریعت نے یہ چیز بتائی؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ چیز بتائی؟ کیا اللہ تعالی نے یہ چیز بتائی؟ کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا؟ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا برتھ ڈے منانا، آپ کے یوم ولادت کو منانا، یہ شریعت نہیں ہے۔ تو جب یہ کام کریں گے تو ہم آپ کی محبت کے نام پہ غلو کر رہے ہیں۔ تو یہ باب ہے، کس بارے میں؟ پھر خلاصہ کلام کیا ہوا اس باب کا کہ یہ باب واضح کرے گا کہ لوگوں کے کفر کا سبب اور ان کے دین حق کو ترک کرنے کا سبب کیا تھا؟ اولیاء کے معاملے میں کیا کرنا؟ غلو کرنا۔ وقول اللہ تعالی، اور یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ انہیں اہل کتاب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات و انجیل۔ ان کے مقابلے میں اہل مکہ کو کیا کہا جاتا تھا اس زمانے میں؟ امی۔ هو الذی بعث فی الامیین، یہ امی تھے، ان پڑھ لوگ، نہ لکھنا جانتے، نہ پڑھنا جانتے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب۔ جبکہ یہودیوں عیسائیوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، اور اہل کتاب سے مراد قرآن و حدیث میں عام طور پہ یہی ہوتے ہیں۔
تو یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اے یہودیو عیسائیو، لا تغلو، تم غلو نہ کرو، فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں بھی حد سے آگے نکلنا کیا ہوگا؟ غلو ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہا گیا 5 وقت کی نمازیں پڑھیں اور یہ فرض ہیں، کوئی آدمی چھٹی نماز فرض کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ غلو ہو جائے گا۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے متعلق کوئی بات نہ کہو سوائے کس بات کے؟ جو حق ہو۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں؟ اور یہ آیت کون سی؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 171، 171، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں کہا کہ غلو سے دور رہو اور اللہ کے متعلق وہی بات کہو جو حقیقت ہو۔ پھر کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں، یہ رد ہو گیا کن کے اوپر؟ یہودیوں پہ، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول نہیں مانتے تھے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے آپ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یا 3 معبودوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے بارے میں پھر آپ کا عقیدہ کیا ہوگا؟ جو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں۔ القاها الی مریم، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو ڈالا تھا کس میں؟ مریم میں۔ وروح منہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اللہ کی کون سی روح؟ ذاتی روح یا اللہ کی پیدا کردہ روح؟ اللہ کی پیدا کردہ روح ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ روح ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ عام روح نہیں ہے، خاص روح ہیں، صاحب شرف روح ہیں، صاحب عزت روح ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہا کرو کہ معبود 3 ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام 1 اور اللہ تعالیٰ نمبر 2، سیدہ مریم نمبر 3، یہ تثلیث والا عقیدہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غلو سے روکا ہے، لیکن کس کو روکا ہے؟ کیوں جی؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ تو اس کا پھر ہمارے سے کیا تعلق ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو روکا، اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا، اور قرآن نازل ہوا ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ تو جن کاموں کو اللہ نے غلط قرار دیا اور ان کاموں کا ارتکاب کرتے تھے یہودی اور عیسائی، وہ ہمارے لحاظ سے بھی غلط ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جیسے غلو کرنا یہودیوں کے لحاظ سے غلط ہے، عیسائی غلو کریں تو غلط ہے، ایسے ہی مسلمان غلو کریں تو وہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور اس ایسے ہی بھی محسوس ہو رہا ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کی تباہی، ان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب کیا تھا؟ غلو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا، رب کا بیٹا کہنے لگے، 3 معبودوں میں سے ایک کہنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، انہیں مشکل کشا حاجت روا ماننے لگے، یہی وہ غلو تھا جس نے ان کو تباہ کیا۔ فی الصحیح، صحیح میں حدیث ہے، صحیح میں روایت ہے۔ صحیح سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ امام بخاری کی کتاب الصحیح، جس کا نام کیا؟ الجامع الصحیح۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد، قرآن کریم کے بعد، سب سے زیادہ صحت کے لحاظ سے جو عمدہ کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اس لیے
بہت سے مؤلفین کہہ دیتے ہیں الصحیح، اور مراد کس کو لیتے ہیں؟ امام بخاری کی صحیح بخاری کو، اور اس روایت کا نمبر ہے صحیح بخاری میں 4920 4920 عن ابن عباس۔ یہ روایت کس سے ہے مروی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور چھوٹی عمر کے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن بڑی دل جمعی سے علم لیا، قرآن سیکھا، قرآن کی تفسیر سیکھی، احادیث سیکھی، اور سب سے بڑے مفسر کہلائے صحابہ کرام میں سے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ اے اللہ اس بچے کو دین کا عالم بنا دے، دین کی فقاہت اس کو دے دے، دین میں بصیرت اس کو دے دے، اور اسے قرآن کا کیا بنا دے؟ مفسر بنا دے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے اللہ کے اس فرمان کے متعلق کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، سورہ نوح ہے، اور اس کی آیت نمبر 23 وقالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین نے، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کر دیا ہے، ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، نوح علیہ السلام انہیں شرک سے روک رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نوح علیہ السلام کی باتوں میں آ کر اپنے پیاروں کو نہ چھوڑ دینا، اپنے اولیاء کو نہ چھوڑ دینا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑ دینا، اور ان کے معبود کتنے تھے؟ 5 تن پاک۔ وقالوا، انہوں نے کہا، لا تذرن، ہرگز نہ چھوڑنا، آلہتکم، اپنے معبودوں کو، ولا تذرن، اور ہرگز نہ چھوڑنا، ود کو، یہ ان کے پہلے معبود ہیں، ولا سواع، دوسرے معبود سواع، تیسرے کا نام یغوث، چوتھے کا نام یعوق، اور پانچویں کا نام کیا؟ نصر۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے بڑے انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی سے دعائیں کرتے تھے، انہی کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم سمجھتے تھے، تم نے نوح کی باتوں میں آ کے اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنا تعلق مضبوطی سے قائم رکھنا ان کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق تھا تمہارے بڑوں کا، تمہارے آباء و اجداد کا۔ قالا، یہ کون ہے؟ قالا کہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے صالحین لوگوں کے نام ہیں۔ یہ بھی نام جو آپ نے سنے ہیں قرآن کریم کی آیت میں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے نام ہیں۔ اچھا، یہ نیک لوگ کس زمانے میں گزرے؟ نوح علیہ السلام کے فوت ہونے کے کتنے عرصے کے بعد یہ سامنے آئے؟ جی آپ سے سوال ہے ماشاءاللہ۔ جی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید پیدائش سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، اور یہ واقعی بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے درمیان کتنی صدیاں گزری ہیں؟ 10، اور یہ 10 صدیوں میں کوئی شرک نہیں تھا، لوگ سارے کے سارے کس پہ تھے؟ توحید پہ تھے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی طرف سے وضاحت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو اسی زمانے میں یہ 5 بزرگ گزرے ہیں، توحید کے اوپر تھے، نیک لوگ تھے۔ پھر کیا ہوا وہ بتا رہے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ تو پہلے یہ بتایا ہے کہ یہ نام ہیں کن کے؟ رجال، کن کے؟ یہ مرد تھے، نیک لوگ تھے۔ یعنی کہ آج اگر ہم لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں، کہتے ہیں اولیاء کو فوت ہونے کے بعد نہ پکارو، ان کے نام پہ جانور ذبح نہ کرو، کہتے ہیں کہ بتوں والی آیتیں ہم پہ پڑھتے ہو۔
وہ پرانی قوموں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتی تھیں. ہمارے تو یہ بزرگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تم نے نیک لوگوں کو بتوں کے ساتھ ملا دیا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کی بات دھیان سے سمجھی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت ایسے نہیں تھے، ان بتوں کے پیچھے شخصیات تھیں، نیک لوگ تھے، اور یہ بت جو تھے یہ ان کی علامات تھیں، ان کی نشانیاں تھیں. فلما ہلکوا، جب وہ ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، کون؟ نیک لوگ. اور نیک لوگوں کے لیے الفاظ کا استعمال کیا عبداللہ بن عباس نے؟ ہلاکو، کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، اس قسم کے الفاظ کوئی جرم نہیں ہے، توہین نہیں ہے. تو عبداللہ ابن عباس جن کو خود کہہ رہے ہیں کہ نیک لوگ تھے، انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جب وہ ہلاک ہو گئے. فوت ہو جانا، مر جانا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو توہین سمجھا جائے. آج کل کے لوگوں نے خود ہی اس کو توہین بنا لیا. اب جو یہ الفاظ ادا کرے اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ توہین کر رہا ہے. فلما ہلکوا، تو جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، تو شیطان نے وحی کی ان کی قوم کی طرف. وحی کس نے کی ہے؟ تو پتہ چلا ایک وحی ہوتی ہے رحمان کی طرف سے اور ایک وحی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام کیا ہے؟ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ آپ کیسے فرق کریں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور یہ جو ہے اس نے ولی کا روپ دھار رکھا ہے، جبکہ یہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ ابلیس کا، شیطان کا ولی ہے. آج کل کے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ وہ جن کو ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی نہیں، کس کے؟ شیطان کے. شیطان کے ساتھ ان کے گہرے روابط ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، اور شیطان ان کو ایک آدھ بات بتا بھی دیتا ہے. جو شیطان کو کہیں سے ملتی ہے وہ ان کو بتا دیتا ہے. وہ پشین گوئی جاری کر دیتے ہیں، 100 پشین گوئیاں جاری کرتے ہیں، 1-2 صحیح نکلتی ہیں جو شیطان نے پہلے سے ان کو بتائی ہوتی ہیں، باقی غلط نکلتی ہیں، اور 1-2 جو صحیح نکلتی ہیں ان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں لو جی واقعی اللہ کا ولی ہے، اسی لیے تو اس نے وہ بات ہمیں بتا دی تھی جو بعد میں صحیح ثابت ہوئی. جو 98 غلط ثابت ہوئی ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو یہاں پہ کہا گیا شیطان نے وحی کی ان کی قوم کی طرف. تو اس سے پتہ چلا کہ آج کل وہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، عامل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، نجومی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں کن کے ساتھ؟ شیطانوں کے ساتھ. اور شیطان ان پہ وحی کرتے ہیں. وحی سے مراد کیا ہے؟ ان کے کانوں میں پھونکے مارتے ہیں، ان کو چند ایک باتیں بتاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. تو یہاں پہ مراد وسوسہ ہے. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کی قوم کے دلوں میں، کیا کہ یہ کہ انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا، یہ کہ انصبوا نصب کر دو، الی مجالسہم ان کے بیٹھنے کے مقامات میں، نصب کر دو ان اولیاء کے بیٹھنے کے مقام، ان مقامات میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے. کیا نصب کر دو؟ انصابا، ان کے بت نصب کر دو، ان کے مجسمے نصب کر دو. جہاں جہاں بیٹھ کے وہ لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہاں پہ ان کے نام کے مجسمے قائم کر دو. یعنی کہ تصویریں بنانے والے موجود ہیں، مورتیاں بنانے والے موجود ہیں، مجسمے بنانے والے موجود ہیں، اور انہوں نے اولیاء کو دیکھا بھی ہوا ہے. تو اولیاء کی شکل کے مطابق مجسمے بنا دیں، مورتیاں بنا دیں. وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور ان مورتیوں کے، ان مجسموں کے نام رکھ دو بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے ناموں پہ. یعنی کہ جو مورتی ہوگی ود کی، اس مورتی کو کیا کہا جائے گا؟ ود ہی کہا جائے گا. اور جو سوا کی مورتی ہوگی اس کو سوا کہا جائے گا، جو یغوث کی ہوگی اس کو یغوث کہا جائے گا. اور یاد رہے کہ عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اگر آپ مکمل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 5 بزرگ جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے، ان کا وجود باقی تھا نبی علیہ السلام کے زمانے تک.
اب چاہے وہی بت تھے یا ان بتوں جیسے بت شیطان نے بنوائے بعد کے لوگوں سے، بہرحال ان کا وجود تھا۔ اور آپ اگر عربوں کے نام پڑھیں تو ان ناموں میں ایک نام آپ کو ملے گا عبد ود، ود کا بندہ، اور ایک نام آپ کو یہ بھی ملے گا عبد یغوث۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اب شیطان نے کیا وحی کی، کیا خیال ان کے ذہنوں میں ڈالا کہ تم نسب کرو ان کی ان مجالس میں جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے، کیا نسب کرو؟ مجسمے، مورتیاں، اور ان کے نام رکھ دو ان کے ناموں پہ۔ اچھا مقصد کیا تھا؟ یہ شیطان گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے پہلا سٹیپ یہ اٹھایا ہے کہ جناب یہ بزرگ ہیں، ان کے یادگار ان کی رہنی چاہیے، ان کی یادگار کا فائدہ ہوگا۔ جہاں جہاں بیٹھ کے یہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ مورتیاں مجسمے موجود ہوں گے، ان کو دیکھ کے رب یاد آئے گا، ان کو دیکھ کے ہم میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ جب ہمیں احساس ہوگا اچھا یہ بزرگ تھے جنہوں نے اتنے اعتکاف کیے تھے، یہ بزرگ تھے جو اتنی نمازیں پڑھتے تھے، یہ بزرگ تھے جو اتنا ذکر کرتے تھے، تو ان کی یادگار جب رہے گی تو اس سے اللہ کی عبادت کا جوش اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے نقصان کس کا؟ آثار قدیمہ کا۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آثار قدیمہ رہیں، اور جو علماء ہوتے ہیں حق کے علماء وہ چاہتے ہیں کہ آثار قدیمہ نہ رہیں، کیونکہ یہ آئندہ سبب بنیں گے کس کا؟ شرک کا۔ اسی لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کٹوا دیا تھا، کیا؟ وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے بیعت لی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 صحابہ کرام سے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ بھاگ کر اس کی طرف جاتے ہیں اور اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور یہ تعظیم کل کو سبب بن سکتی ہے کس کا؟ شرک کا۔ یہ وہ معلومات ہیں جو صحابہ کرام کے پاس تھیں۔ یہ عبداللہ بن عباس کو معلومات دینے کن کے پاس تھیں؟ صحابہ کرام کے پاس۔ اسی لیے عمر فاروق نے کہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اے حجر اسود، اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا میں نے تجھے بوسہ نہیں دینا تھا۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے مکمل یقین ہے، انی لا اعلم، مجھے مکمل یقین ہے، انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جناب عمر فاروق اس زمانے میں کہہ رہے ہیں جس زمانے میں شرک کا کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن تنبیہ ضروری تھی۔ توحید کے زمانے میں تنبیہ ضروری ہے، ان امور سے روکنا، ان وسائل سے روکنا، ان ذرائع سے روکنا ضروری ہے جو کل کو شرک کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق کی وہ تنبیہ آج بھی اہل توحید کے کام آ رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اہل توحید جب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے برکت ملے گی، لیکن کون سی برکت؟ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے میرے ہاتھ کے دانے ختم ہو جائیں گے، اس کے ساتھ میرا منہ لگ گیا تو میرے منہ پہ جو سیاہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، میں نے رومال جو اس کے ساتھ لگایا ہے اپنے باقی جسم پہ لگاؤں گا تو بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نہیں، ایسے تبرک کے قائل نہیں ہے کون؟ اہل حدیث، اہل سنت، صحیح عقیدہ کے حامل لوگ۔ تو یہ بھی عبداللہ ابن عباس کی جو وضاحت ہے یہ بھی ان کی طرف سے تنبیہ ہے ہمارے لیے۔ یہ علماء کرام پہلے سے ہمیں ایسی تنبیہات دے کر گئے ہیں۔ کہتے ہیں ففعلوا، انہوں نے ایسا ہی کیا، شیطان کے مشورے کو قبول کیا، شیطان کے وسوسے پہ عمل کیا۔ ففعلوا، انہوں نے یہ کام کیا۔ فلم تعبد، تو ان کی عبادت نہیں کی گئی، مورتیاں بن گئی ہیں، مجسمے بن گئے ہیں، لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان بزرگوں کو یاد کرتے ہیں، ان کی تذکرے کرتے ہیں، ان کے کارنامے بتاتے ہیں، لیکن ان کی عبادت نہیں کی جا رہی۔ حتی اذا ہلک اولئک، یہاں تک کہ جب ہلاک ہو گئے یہ کون؟ مورتیاں بنانے والے، مجسمے بنانے والے، ان کی بیٹھکوں میں جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ ان کو نصب کرنے والے جب ہلاک ہو گئے، ونُسِیَ العلم،
اور علم کو بلا دیا گیا، عبیدت، اب ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ اچھا یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ روایت کس کتاب کی بلا؟ صحیح بخاری کی۔ تو صحیح بخاری میں نسیہ کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ تنسخ العلم، جب علم اٹھ گیا۔ اچھا اب یہاں سوال پیدا ہوگا کون سا علم ہے جو اٹھ گیا؟ ایک قول یہ ہے کہ توحید کا علم اٹھ گیا، اسی لیے کہتے ہیں توحید کے بارے میں، توحید کے متعلق گفتگو کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہماری جو مساجد الحمدللہ، اہل حدیث کی مساجد، سلفیوں کی مساجد، اہل سنت کی مساجد، اہل سنت سے مراد کون ہے؟ جو بدعات سے دور رہنے والے اہل سنت ہیں، شرک و بدعات سے دور رہنے والے۔ میں اہل سنت سے مراد وہ لوگ نہیں لے رہا جنہوں نے ہمارے پاکستان انڈیا میں اہل سنت کے لفظ پہ قبضہ کر لیا ہے، جبکہ وہ شرک و بدعات میں سب سے آگے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل حدیث، سلفیوں، اہل سنت کی جو مساجد ہیں، وہاں پہ اتنی جلدی کسی سری شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کریں گے تو پھر یہ کام شروع ہوگا۔ ابھی آپ ایک تازہ مثال لے لیں، آپ جانتے ہیں کہ جڑاں شہر میں واقعہ پیش آیا، وہاں پہ کہا گیا کہ قرآن کریم کے اوراق کی توہین کی ہے چند عیسائیوں نے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال یہ بات مشہور کی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کئی جذباتی لوگوں نے عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگا دی، چرچ جلا دیے گئے، چرچ توڑ دیے گئے۔ اب عیسائیوں کو نقصان پہنچانا، انہیں قتل کرنا، انہیں مارنا، ان کے گھروں کے مال کو لوٹنا، یہ سارے کام غلط ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی نفرت ڈالی ہے۔ لیکن کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان عیسائیوں کو دعوت دیں کہ ہماری مساجد آپ کے لیے کھلی ہے، وہاں پہ آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہماری مساجد کھلی ہے، وہاں پہ آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، مسجد کو گندہ نہ ہونے دیں، پلی چیزیں نہ لے کر آئیں، آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو کھانا دیں گے، ہم آپ کو بستر دیں گے، ہم آپ کو پانی دیں گے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ ہماری مساجد میں آئیں اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، یہ دعوت دی ہے، اور دینے والے کون ہیں؟ اہل حدیث۔ کیوں؟ یہیں جب علم جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ مٹ جائے، علم ختم ہو جائے، جب ان موضوعات پہ گفتگو نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، کیونکہ جب حادثہ پیش آتا ہے تب کوئی آپ کو فون کر کے فتویٰ نہیں لیتا، تو پہلے سے بار بار گفتگو ہونی چاہیے توحید پہ اور شرک و بدعات کی قباحت کے بارے میں، اور شرک و بدعات کی علامات کے بارے میں، کون سی چیزیں شرک ہیں، کون سی چیزیں بدعت ہیں، ان پہ گفتگو کرتے رہنا چاہیے۔ ورنہ کسی اہل حدیث کو، سلفی کو ضرورت نہ ہوتی کہ عیسائیوں ہماری مسجد میں آ کے تم عبادت کرو اپنے طریقے کے مطابق۔ وہ کس کی عبادت کریں گے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یعنی کہ اگر کسی عیسائی کو میں اپنے گھر میں جگہ دیتا ہوں تو پھر بھی مجھے حق حاصل نہیں کہ میں اس سے کہوں کہ میرے گھر میں تو اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر، بلکہ اگر میں دیکھوں تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو روکوں کہ کم از کم میرے گھر میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آ کے تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کسی اور سے دعا کرو، کسی اور کی عبادت کرو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ موضوع میں نے کیوں چھیڑا ابھی؟ کہ توحید کے متعلق گفتگو جب نہ ہو، شرک کے بارے میں تنبیہ کرنا آپ ترک کر دیں گے سوچ کے کہ ہمارے لوگ تو ٹھیک ہیں، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو کیا ہوا جی؟ نسی العلم، علم بلا دیا گیا۔ تو کس کا علم؟ توحید کا علم۔ اور دوسرے نمبر پہ کہا گیا ہے کہ اس علم سے مراد یہ ہے کہ یہ معلومات بلا دی گئیں کہ ان مورتیوں کو، مجسموں کو نصب کرنے کا مقصد کیا تھا۔
مقصد یہ نہیں تھا کہ ان سے دعائیں کی جائیں، ان کو سجدے کیے جائیں، ان کے نام پہ جانور ذبح کیے جائیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھ کے رب یاد آئے گا، رب کی عبادت کی جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا گیا علم سے مراد ہے شریعت کا مکمل علم بلا دیا گیا، جہالت عام ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ عبیدت، اب ان کی عبادت کی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ غیروں سے دعائیں کرتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں مشکل اوقات میں، غیبانہ طور پہ ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، یہ اہل علم نہیں ہیں بلکہ جاہل ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہیں۔ جس کو توحید کا نہیں پتا وہ جاہل ہے، جو شرک و بدعات کا ارتکاب کرتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ وقال ابن القیم، اس روایت کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ قول لے کر آئے ہیں، کس کا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا، بہت بڑے امام ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بہت بڑے شاگرد ہیں۔ کہتے ہیں قال غیر واحد من السلفی، سلف میں سے کئی ایک نے کہا ہے، سلف میں سے کئی ایک نے کہا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں ابن القیم کی، کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ابن القیم کا مطلب کیا ہے؟ القیم کہتے ہیں ناظم کو، محتمم کو، کسی ادارے کا، کسی مدرسے کا، کسی مسجد کا محتمم جو ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ قیم۔ اور امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سے کسی ایک نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اس کو کہا جاتا تھا مدرسہ الجوزیہ۔ اچھا، وہ مدرسہ جو تھا اس کے باری باری لوگ ناظم بنتے رہے، محتمم بنتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ اس کی نظامت، اس کی ادارت، اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں آ گیا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے والد کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے ان کو کہتے تھے ابن قیم الجوزیہ، یعنی کہ جوزیہ مدرسے کے ناظم صاحب کے بیٹے۔ اور پھر تخفیف کے طور پہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ابن القیم، الف لام اس کے متبادل کے طور پہ کس کے؟ الجوزیہ کے، کہ ناظم صاحب کا بیٹا۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قال غیر واحد من السلفی، سلف میں سے کئی ایک نے کہا ہے کہ لما ماتو، جب وہ فوت ہو گئے، کون؟ نیک لوگ، عکفوا علی قبورہم، تو وہ لوگ بیٹھنے لگے ان کی قبروں پہ۔ جلسوا نہیں یہاں پہ کہا، کیا کہا؟ عکفوا، یعنی کہ جم کر بیٹھنا، اسی سے ہوتا ہے نا اعتکاف۔ اعتکاف میں آپ کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں؟ نہیں، باقاعدہ 10 دن کے لیے، باقاعدہ چند دنوں کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہی نہیں آپ۔ تو ایسے یہ مجاور بن کے بیٹھ گئے ان کی قبروں کے پاس، گدی نشین بن کر بیٹھ گئے۔ تو لما ماتو، جب یہ نیک لوگ فوت ہوئے تو عکفوا، وہ بعد والے ان کی قبروں پہ جم کر بیٹھ گئے، مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ ثم صوروا تماثیلہم، پھر انہوں نے ان کے مجسمے بنائے۔ ثم طال علیہم الامد، پھر ان پہ ایک عرصہ گزر گیا۔ فعبدوہم، تو انہوں نے ان کی عبادت کی۔ امام صاحب کی گفتگو سے کیا پتہ چلا کہ شرک کیسے شروع ہوا؟ نمبر 1، ان کی قبروں پہ مجاور بن کر بیٹھے۔ نمبر 2، ان کی مورتیاں اور مجسمے بنائے، اور پھر ایک عرصہ گزرا تو پھر عبادت شروع ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ قبروں کے پاس مجاور بن کر بیٹھنا یہ سبب اور ذریعہ ہے کل کو شرک کے شروع ہونے کا، اور بزرگوں کی مورتیاں بنانا، ان کے مجسمے بنانا، ان کی تصویریں بنانا، عقیدت کے طور پہ انہیں لٹکانا، یہ سبب اور ذریعہ ہے کل کو شرک کے شروع ہونے کا۔ اسلام شاید اسی لیے روکتا ہے، منع کرتا ہے، کس سے؟ تصویروں سے۔ تصویروں سے بچنا چاہیے، اور جن کے بارے میں دل میں شرعی محبت ہو، دینی محبت ہو، دینی عقیدت ہو، ان کی تصویروں میں زیادہ خطرہ ہے۔ یعنی کہ علماء جن کے ساتھ لوگ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں،
اولیاء نیک لوگ ان کی تصویریں جب لٹکائیں گے آپ، ان کی مورتیں جب بنائیں گے تو یہاں پہ شرک شروع ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ وعن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اچھا ابن القیم رحمہ اللہ کی باتیں انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ ان کی کتاب اغاثۃ اللہفان سے۔ اب ہے وعن عمر، جناب عمر فاروق سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور جب یہ روایت آپ پوری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو عمر فاروق سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو میں نے سنا، وہ ممبر پہ کھڑے کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے خطبہ دے رہے تھے، اور اس کا مطلب ہے خطبے میں ان کے سامنے بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ کنہوں نے بیان کی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لا تطرونی، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ۔ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی بھی ایک حد ہے، ورنہ شرک و بدعات میں ڈوبے ہوئے لوگ یہ الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کی کوئی حد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدت ہماری عقیدت اندھی ہے جی، ہماری محبت اندھی ہے، جبکہ اللہ کے رسول اندھی محبت اور عقیدت سے منع کر رہے ہیں۔ فرمایا لا تطرونی، مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ، میری شان میرا مقام بیان کرتے ہوئے غلو نہ کرو، کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے آگے بڑھایا، ان کی شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نکل گئے۔ تو عیسائیوں نے کیا کیا تھا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہ انہیں ان کی حد سے آگے بڑھانا ہے۔ اچھا وہ کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے؟ ان سے محبت کرنے والے تھے۔ تو پتہ چلا یہ جرم محبت کرنے والوں سے ہوتا ہے، اور جو اس جرم سے منع کرے آپ انہیں گستاخ کہہ دیتے ہیں، جبکہ آپ کا یہ کام کرنا، غلو کرنا، یہ جرم ہے جو کل کو شرک کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں وہ، کہ یہ تین میں سے ایک ہیں، یعنی کہ ٹوٹل معبود تین ہیں، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم، یا اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل۔ تو تین میں سے ایک کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ بھی ان کا عقیدہ کیا تھا؟ غلط تھا، اور اس معاملے میں بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی حد سے بڑھایا۔ تو غلو کوئی بھی ہو اور کسی کے معاملے میں بھی آپ غلو کریں وہ غلط ہے۔ تو یہاں پہ جس غلو کی مذمت کی جا رہی ہے، یہ غلو کس کے معاملے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی کے معاملے میں، اور اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو گفتگو کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا، کنہوں نے؟ عیسائیوں نے۔ تو غلو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، اس کو غلط قرار دیا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام جو سب سے افضل انسان، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ فضیلت والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ذات کے معاملے میں بھی غلو نہیں کرنا۔ انما انا عبد، انما یہ کس لیے ہوتا ہے جی؟ حصر کے لیے، کہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ انما انا عبد، سوائے اس کے نہیں، میں تو ایک بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسول، تم کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ الفاظ دو طرح کے لوگوں کے اوپر رد کر رہے ہیں، دو طرح کے لوگوں کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ ایک وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے معاملے میں جفا کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو رسول بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ کو عام انسان سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ غالی لوگ، غلو کرنے والے، اس میں ان کی بھی تردید ہے،
کیونکہ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندے ہیں. تو آپ کو جب اللہ کا بندہ مانا جائے گا اور اللہ کا رسول مانا جائے گا تو پھر انسان اعتدال پہ رہے گا, صراط مستقیم پہ رہے گا, غلو سے بھی بچا رہے گا اور جفا سے بھی بچا رہے گا. جنہوں نے آپ کی ذات کے معاملے میں غلو کیا, انہوں نے غلو کی عجیب و غریب مثالیں قائم کی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا مشہور قصیدہ ہے عربی میں, کیا کہتے ہیں جسے بردہ, اور بلکہ بردہ نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں بردہ شریف. حالانکہ اس قصیدے میں شرک ہے. تو شرک والا قصیدہ, شرک والی نظم شریف کیسے ہو گئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریف سے مجھے یاد آیا کہ پاکستان انڈیا میں انہی شہروں کو شریف کہتے ہیں جہاں پہ شرک کے اڈے قائم ہیں. جی وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ قصیدہ جو ہے, اس قصیدے کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا اور دنیا کی سوکن کیا ہے وہ جی آخرت. دنیا و آخرت جو ہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی سخاوت کا کچھ حصہ ہے. یعنی کہ جو کچھ آپ نے لوگوں کو دیا ہے اور جن چیزوں کے آپ مالک ہیں, جو چیزیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں, ان میں سے ایک کیا ہے دنیا اور ایک کیا, یعنی کہ ساری دنیا اس میں آ گئی, بلکہ آخرت بھی آ گئی. آپ بتائیے کہاں قرآن یہ کہے کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا, سورہ جن, کہ اے نبی علیہ السلام آپ بتا دیں کہ میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. کہاں قرآن یہ کہے کہ لیس لک من الامر شیء, کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن ظالموں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا اور آپ کو زخمی کیا, آپ ان کے خلاف بددعائیں کر رہے ہیں, ان پہ لعنت کر رہے ہیں, نہیں یہ کام نہ کریں آپ. لیس لک من الامر شیء, آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم, اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کرے گا ان کے معاملے میں, یا اللہ ان کو عذاب دے گا یا اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے گا. اور دنیا جانتی ہے, تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جن جن کا نام لے کے آپ بددعائیں کر لیتے ان سب کو اللہ نے ہدایت دی. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. آپ تو اپنے چچا کو, اپنے محسن چچا کو, وہ چچا جو آپ کا دفاع کرتے رہے, آپ کی حمایت کرتے رہے, انہیں مسلمان نہ کر سکے, انہیں ایمان لانے کی توفیق نہ دے سکے, کیونکہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور یہ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی دنیا بھی آپ کی دی ہوئی ہے, آپ کی تقسیم ہے, آپ کا فیض ہے, اور آخرت بھی آپ کی تقسیم ہے, آپ کی سخاوت ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, کہ آپ کا علم اتنا وسیع, آپ کا علم اتنا زیادہ کہ لوح و قلم آپ کے علم کا کچھ حصہ ہے. لوح و قلم سے کیا مراد ہے؟ تقدیر کی تختی اور تقدیر کا قلم. یہ کہ تقدیر میں جس میں ہر انسان کے بارے میں ہر قسم کی معلومات ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے علم کا کچھ حصہ ہے. غلو کی انتہا, مبالغے کی انتہا. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ آپ سیدہ عائشہ سے کہہ رہے ہیں جن پہ تہمت لگے ہوئے تقریباً 21 دن ہو چکے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو, اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے. کبھی سیدہ عائشہ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کس سے؟ امیر المومنین جناب علی سے, کبھی لونڈی بریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی اسامہ بن زید سے. جو نبی عالم الغیب ہو وہ لوگوں سے مشورہ کرے گا اپنی وائف کے بارے میں.
نبی علیہ السلام یقیناً اپنی وائف کے بارے میں، ہماری ماں سیدہ عائشہ کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے، لیکن بہرحال یہ تھا کہ انسان ہے سیدہ عائشہ بھی. تو آپ نے کہا کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. اور پھر وہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے تو آپ شہید کرنے والوں کے خلاف بددعائیں کر رہے ہیں، اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو انہیں نہ بھیجتے. اخرجہ، اس حدیث کو روایت کیا کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس کو روایت کیا امام بخاری نے، اور مسلم شریف میں یہ روایت موجود نہیں ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 3445 3445. اس کے بعد میری کتاب میں تو جگہ خالی ہے تھوڑی سی. آپ کی کتاب میں بھی خالی ہے؟ نہیں. تو بہرحال میری کتاب میں جگہ خالی ہے، تو اس خالی جگہ میں کیا ہونا چاہیے؟ عن ابن عباس. آپ کے پاس کیا ہے جی؟ کیا؟ وقال. اور تو وہ اس کا مطلب ہے کہ جگہ خالی ہے آپ کے پاس. عن ابن عباس ہوگا تو قال ہوگا نا، ٹھیک ہے، اور واو کے بغیر ہوگا. عن ابن عباس قال، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم والغلوب، بچو، دور رہو کس سے؟ غلوب سے. یعنی کہ غلوب اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اس طرح منع کر رہے ہیں، اس انداز سے روک رہے ہیں جیسے کوئی آدمی سانپ دیکھے تو شور ڈال دیتا ہے، بھئی بچو 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 سانپ آ گئی. اس انداز سے آپ کہہ رہے ہیں ایاکم الغلوب، غلوب سے بچو، یعنی کہ انتہائی خطرناک چیز ہے غلوب، اس سے دور رہو. اچھا، غلوب کس معاملے میں ہوتا ہے؟ دین کے معاملے میں، نیک لوگوں کے معاملے میں. تو نیک لوگوں کی عزت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جب حد سے بڑھائیں گے تو غلوب ہو جائے گا، وہ غلط ہے. تو ایسے ہی نیکیاں کرنے میں غلوب کرنا کیا ہے؟ بدعت کا ارتکاب کرنا. اور یہ حدیث اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کس موقع پہ آپ نے بیان کی تھی؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے دوران مزدلفہ سے منا آ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے کہا ہے کہ میرے لیے کنکریاں اٹھاؤ جو آپ نے مارنی ہیں. کس کو؟ جمرہ کو. جمرہ جس کو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیطان کہتے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس نے آپ کو کنکریاں پکڑائیں. 7 کنکریاں چنے کے دانے کے برابر تھیں. تو آپ نے کہا اس موقع پہ بِمِثْلِ هَٰذِهِ فَرْمُوا، کہ ان کنکریوں جتنی کنکریاں تم نے مارنی ہیں. پھر کہا ایاکم والغلوب، غلوب سے بچو. کیا مطلب؟ اگر تم بڑی کنکریاں مارو گے تو کیا ہوگا؟ غلوب ہوگا. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اتنی کنکریاں مارنی ہیں، ان کنکریوں جتنی کنکریاں، سائز یہ ہو، تو اب اگر کوئی اینٹیں مارے، پتھر مارے تو یہ غلوب ہے. اگر کوئی 7 کی بجائے 8 مارے، 9 مارے، کیا ہے؟ غلوب ہے. اور میں نے پہلے بھی شاید یہ چیز آپ کے سامنے رکھی تھی، دوبارہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک سعودی شیخ ہیں جن کے نام ہے کیا ہے؟ سلیمان الجبیلان، شیخ الجبیلان. یہ اپنی گفتگو میں مزاح بھی کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسا بھی لیتے ہیں. تو ان کا یعنی کہ ایک کلپ آج بھی موجود ہے یوٹیوب پہ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حج کے دوران میں کنکریاں مارنے گیا تو ایک آدمی میں نے دیکھا کہ وہ جناب جوتے مار رہا ہے، اینٹیں مار رہا ہے. تو میں نے اس کو سمجھایا، منع کیا. اور وہ کون تھا؟ کوئی پاکستانی تھا. اس کو منع کیا تو وہ کہنے لگا ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ مجھے اردو بولنے والے بھی جانتے ہیں.
لیکن اس نے کیا کہا کہ میں تمہیں پہچان لیا. میں نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا تو شیطان کا بھائی ہے. یعنی کہ میں شیطان کو اینٹیں مار رہا ہوں, تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ غلو میں کس حد تک مبتلا ہیں. تو غلو کی اجازت نہیں ہے. بیت اللہ کا مثال کے طور پہ آپ بیت اللہ کو لے لیں. ہمیں کہا گیا بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. اب بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے غلاف کعبہ کے دھاگے کھینچنا تبرک کے نام پہ, یا تبرک کے نام پہ اسے ہاتھ لگانا, یا بیت اللہ کی مختلف دیواروں کو تبرک کے نام پہ ہاتھ لگانا کہ میری بیماریاں اس سے دور ہوں گی, مجھے صحت ملے گی, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غلو ہیں. بیت اللہ کے معاملے میں غلو ہیں. تو غلو کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. فرمایا ایاکم الغلو, غلو سے بچو. فانما, سوائے اس کے نہیں, اہلک من کان قبلکم, جو تم سے پہلے لوگ تھے, اہلک انہیں ہلاک کر دیا تھا. کس نے؟ الغلو, غلو نے. اندازہ کریں غلو کتنی خطرناک چیز ہے کہ پہلی قوموں کو غلو نے ہلاک کر دیا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھنے, غلو نے ہلاک کیا نا. غلو کس معاملے میں؟ اولیاء کی عزت کرنے میں, اولیاء اور صالحین کی عزت کرنے میں غلو کیا. ان کی مورتیاں بنائیں, مجسمے قائم کیے, اور بعد میں یہیں سے شرک کا آغاز ہوا. تو اس لیے غلو کیا ہے؟ حرام ہے. ولی مسلمین, اچھا یہ حدیث کہاں پہ آئی جو بھی پہلے پڑھ چکا ہوں؟ اس کو روایت کرنے والے امام نسائی ہیں, اور نسائی شریف میں اس کا نمبر ہے 3057 3057. امام ابن ماجہ اس کو روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں, اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 3029 3029. امام ابن خزیمہ اس کو روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں, اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2867 2867. اور اس کو بہت سے علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے. ان میں سے ایک ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ. ولی مسلمین, اور مسلم میں روایت ہے. کس سے روایت ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہلک المتنطعون قالها ثلاثہ. آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا کون؟ المتنطعون, حد سے بڑھنے والے, تکلف کرنے والے, حد سے تجاوز کرنے والے. قالها, آپ نے یہ الفاظ کہے ثلاثاً, کتنی بار؟ 3 بار. آپ نے کہا ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون, ہلک المتنطعون. اچھا, ان احادیث کا غلط استعمال بھی ہو رہا ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ کسی کو دیکھا کہ وہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے, تو اس کو کیا کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ غلو کر رہے ہو, ترتو کر رہے ہو, تکلف کر رہے ہو. اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. کسی کی داڑھی لمبی دیکھی تو کیا کہا کہ تم غلو کر رہے ہو, تم تکلف کر رہے ہو. افسوس ہوتا ہے کہ لفظ غلو کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ انہیں کیا جائے, ان پہ عمل کرنا غلو نہیں بلکہ اعتدال ہے, وسطیت ہے, میانہ روی ہے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا کس سے؟ غلو سے. فیہ مسائل. اب ہم آتے ہیں کہ اس باب کی احادیث اور آیات میں کیا کیا مسائل ہیں. الاولی, پہلا مسئلہ, ان من فہم ھذا الباب وبابین بعدا, کہ جو آدمی اس باب کو سمجھ لے اور ان 2 ابواب کو سمجھ لے جو اس باب کے بعد میں آ رہے ہیں, تبین لہ, اس کے لیے واضح ہو جائے گا. کیا واضح ہو جائے گا؟ غربت الاسلام, اس کے لیے اسلام کی اجنبیت واضح ہو جائے گی. اس کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام اجنبی ہے, حقیقی اسلام لوگوں کے پاس نہیں ہے. ورعا, اور وہ آدمی دیکھے گا, من قدرت اللہ, اللہ کی قدرت میں سے, وتقلیبہ للقلوب, اور اس کے دلوں کو پھیرنے میں سے کیا دیکھے گا؟ العجب, عجیب چیزیں دیکھے گا. یعنی کہ اگر آپ یہ باب اور بعد والے 2 باب پڑھ لیں, سمجھ لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا حقیقی اسلام اجنبی ہے, لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. لوگ شرک و بدعات پہ لگے ہوئے ہیں, غلو پہ لگے ہوئے ہیں, اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں.
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کیسے پھیرتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم رکھتے ہیں. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، معرفت اول شرک حدث علی وجہ الارض، روئے زمین پہ، علی وجہ الارض سطح زمین پہ، روئے زمین پہ جو سب سے پہلا شرک ہوا اس کی معرفت. یعنی کہ ہمیں اس باب کے ذریعے پتہ چلا کہ زمین پہ جو سب سے پہلے شرک ہوا تھا اس کے بارے میں کیا معلومات ہے، وہ کیسے شروع ہوا تھا. تو انہو کیا پتہ چلا جی، پھر ہمیں کیا پتہ چلا اس کے بارے میں کہ انہو بشبہۃ الصالحین، کہ بے شک وہ جو پہلا شرک تھا وہ صالحین کے شبے سے ہوا. کیا مطلب؟ صالحین نے ان کے لگا دیا تھا شرک پہ، انہوں نے کو مغالطے میں ڈالا تھا؟ نہیں، صالحین کی محبت کے شبے سے ہوا. یعنی کہ ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم یہ صالحین نیک لوگوں سے محبت کر رہے ہیں، ان کی مورتیاں بنا کے ان کی قبروں پہ مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز انہیں لے گئی کس کی طرف؟ شرک کی طرف. تو شرک کا سب سے پہلے جو آغاز ہوا ہے وہ صالحین کی محبت سے ہی ہوا ہے. اس لیے نیک لوگوں سے محبت، علماء سے محبت کے معاملے میں غلو سے بچیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اولیاء اور اپنے علماء کی وجہ سے قرآن کی آیت کو نظر انداز کر دیں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو نظر انداز کر دیں، اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو سلوک کل کو شرک میں آپ کو مبتلا کر سکتا ہے. آپ اللہ کے نبی کی طرف دیکھ لیجئے کہ آپ غلو سے کیسے روکتے رہے. اگر صحابہ کرام آپ کی آمد پہ کھڑے ہوتے تھے تو آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے. امام ترمذی روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ محبت کسی اور سے نہیں تھی، اس کے باوجود آپ کی آمد پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلو سے روکنا ہے. ورنہ یہ نہیں کہ کسی کے آنے پہ آپ کھڑے ہوں گے تو شرک ہو جائے گا، لیکن یہ چیز شرک کی طرف لے کر جائے گی. اور میں بار بار وضاحت کرتا ہوں، کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سلام لینے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ مصافحہ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. جو کھڑا ہے آپ اس سے مصافحہ لیں گے، کھڑے ہو کے لیں گے، گلے ملیں گے، کھڑے ہو کے ملیں گے. لیکن وہ انداز جو اسکولوں میں اختیار کیا جاتا ہے، عدالتوں میں اختیار کیا جاتا ہے کہ اسکول ٹیچر آئے، جج صاحب آئے، بچے اور جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے، مصافحہ لینے کے لیے نہیں، گلے ملنے کے لیے نہیں، جب وہ بیٹھے گا تب بیٹھیں گے، ادب کے نام پہ، تعظیم کے نام پہ. یہ غلط ہے. ایسے ایک آدمی نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. تو یہ بھی غلو تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مشیت کو ایک جیسا کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا. آپ نے اس سے بھی منع کیا، فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلو سے روکا ہے، اپنی ذات میں غلو سے روکا ہے. اور ابھی حدیث ہم نے پڑھی ہے، کیا کہا تھا کہ ایسے غلو نہ کرنا میرے معاملے میں جیسے عیسائیوں نے غلو کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، اول شیء غیر بہ دین الانبیاء، سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے نبیوں کے دین کو تبدیل کیا گیا وہ کیا تھی؟ پھر غلو. نبیوں کا دین تبدیل کیا گیا، یعنی کہ اسے شرک میں بدل دیا گیا، توحید والے دین کو شرک میں بدل دیا گیا. تو آغاز کس سے ہوا تھا؟ غلو سے ہوا تھا. وما سبب ذالک، اور یہ بھی پتا چلا کہ اس کا سبب کیا تھا. سب سے پہلی چیز جس سے نبیوں کے دین کو تبدیل کیا گیا وہ کیا تھا؟ شرک. اور اس کا سبب کیا تھا؟ غلو. مع معرفتی ان اللہ ارسلہم، یہ جاننے کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. کن کو؟ نبیوں کو. نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کے باوجود ان کے دین کو تبدیل کیا گیا. اور سبب اس کے پیچھے کیا تھا؟ کہ نبیوں کے معاملے میں، صالحین کے معاملے میں غلو کرنا. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، سبب قبول البدع مع کون الشرائع والفطر تردها، بدعتوں کو قبول کرنے کا سبب جب کہ شریعتیں اور فطرتیں تردها، بدعتوں کو مسرد کرتی ہیں، انہیں نہیں مانتی. یعنی کہ ہماری شریعت میں بدعت کو غلط قرار دیا گیا، اور ہماری فطرت میں بھی یہی ہے
کہ بھئی دین دینے کا حق حاصل ہے کس کو؟ صرف نبی علیہ السلام کو، بعد میں اس میں کسی قسم کا اضافہ غلط ہے۔ تو شریعت اور فطرت دونوں بدعت کے خلاف ہیں، اس کے باوجود معاشرے میں بدعتیں رواج پاتی ہیں، لوگ بدعتوں کو قبول کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان کا بدعتوں کو مزین کرنا، خوشنما بنا کر پیش کرنا، جیسے شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو مزین بنا کر پیش کیا، کیا شرک، وہ کیسے کہ صالحین کے کیا بناؤ، یادگاریں قائم کرو اور ان کی قبروں پہ بیٹھو، یہیں سے شرک کا آغاز ہوا۔ الخامسہ ان سبب ذلک کلہ مزج الحق بالباطل، اس سب کا سبب کیا ہے؟ حق کو باطل کے ساتھ کیا کر دینا؟ مکس کرنا، خلط ملط کر دینا۔ ان کے کچھ حق ہے، اس میں باطل کو ڈال کے پیش کرنا اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ حق ہے۔ فالاول، حق کیا تھا؟ مثال کے طور پہ محبت الصالحین، نیک لوگوں سے محبت کرنا، یہ کیا حق ہے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد، بالکل۔ والثانی، اور دوسرا کیا تھا؟ دوسرے سے کیا مراد ہے؟ باطل۔ وہ کیا تھا؟ فعل اناس من اہل العلم والدین شیئا ارادوا به خیرا، کہ اہل علم اور اہل دین میں سے کئی لوگوں کا وہ چیز کرنا، وہ کام کرنا، ارادوا به خیرا، جس سے ان کی مراد کیا تھی؟ خیر تھی، ان کی نیت کیا تھی؟ خیر تھی۔ فظن من بعدهم، تو گمان کیا انہوں نے جو ان کے بعد تھے کہ انہم ارادوا به غیرا، کہ انہوں نے اس سے ارادہ کیا ہے کسی اور چیز کا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ حق اور باطل مکس ہوتا ہے، گمراہ فرقوں کے پاس بھی تھوڑا بہت حق ہوتا ہے۔ اب عید میلاد النبی کے پیچھے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے محبت، اور یہ حق ہے، لیکن محبت کے لیے آپ کے یوم پیدائش کو بطور تہوار منانا یہ باطل ہے۔ وہ محبت کا نام پیش کریں گے، لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ شرک کیسے شروع ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں؟ حق اور باطل شیطان نے پیش کیا۔ حق کیا تھا؟ اولیاء سے محبت، اور باطل کیا تھا؟ کہ کچھ لوگوں کو، علماء کو، اہل دین کو کس کام پہ لگایا؟ کہ ان کی قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھو، ان کی یادگاریں قائم کرو۔ تو اب جنہوں نے یہ کام کیا، اہل علم نے، اہل دین نے، ان کا ارادہ کیا تھا؟ خیر کا ارادہ تھا۔ لیکن جو بعد میں آئے انہوں نے اس سے کچھ اور سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ ہمارے بڑے ادھر آ کے انہی سے مانگتے تھے، کیوں؟ جب کہ بڑے کیا کرتے تھے؟ ادھر آ کے دعائیں کرتے تھے اللہ سے، بزرگوں کی قبر کے پاس، بزرگوں کی یادگار کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ زیادہ سنے گا، یہ ان کی نیت تھی۔ بعد والوں نے سمجھا کہ ہمارے بڑے انہی سے تو مانگ رہے ہوتے تھے، تو یہاں سے شرک کا آغاز ہوگا۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، تفسیر الآیہ التی فی سورۃ نوح، سورہ نوح کی آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی اور ہمیں معلوم ہوئی ہے بالکل۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، جبلۃ الآدمی فی کون الحق ینقص فی قلبہ والباطل یزید، جبلہ فطرت کو کہتے ہیں۔ آدمی، انسان کی فطرت کس معاملے میں؟ اس معاملے میں کہ حق جو ہے اس کے دل میں کم ہوتا رہتا ہے اور باطل بڑھتا رہتا ہے۔ اگر انسان قرآن کو بار بار نہ سیکھے، قرآن کو بار بار نہ پڑھے، تفسیر بار بار نہ پڑھے، احادیث بار بار نہ پڑھے، اہل توحید کی مجالس میں نہ بیٹھے، تو حق اس کے دل میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور باطل اس میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، ان فیہ شاہدا لما نقل عن السلف ان البدعۃ سبب الکفر، کہ یہاں سے ہمیں شاہد مل گیا، تائید مل گئی، دلیل مل گئی، قرینہ مل گیا، کس چیز کا؟ اس چیز کا جو سلف سے منقول ہے۔ سلف سے کیا منقول ہے جی؟ جس کی تائید ہمیں یہاں سے ملی ہے کہ بدعت جو ہیں، بدعتیں جو ہیں، یہ کفر کا سبب بنتی ہیں۔ یعنی کہ بدعتیں آہستہ آہستہ انسان کو کہاں لے جاتی ہیں؟ کفر و شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور یہی کچھ ہوا ہے، جیسا کہ بتایا عبداللہ بن عباس نے، کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے یادگاریں قائم کی تھیں، یادگاروں کے پاس بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، قبروں کے پاس مجاور بن کے بیٹھے رہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ کل کو اس نے کیا شکل اختیار کر لی؟ شرک کی شکل اختیار کر لی۔ التاسعہ، نواں مسئلہ، معرفت الشیطان بما تؤول الیہ البدعہ ولو حسن قصد الفاعل، شیطان جانتا ہے، معرفت الشیطان، شیطان کیا ہے؟
وہ جانتا ہے کس چیز کو؟ بما تؤول الیہ البدعۃ، وہ جانتا ہے کہ بدعت کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اس انجام کو جس کی طرف بدعت لے کر جاتی ہے، جس کی طرف بدعت لوٹتی ہے، اگرچہ بدعت کرنے والے کی نیت اچھی ہو۔ تو شیطان کو پتا ہے بدعت کا انجام کیا ہوتا ہے، کفر و شرک، اس لیے انسانوں کو وہ لگاتا ہے کس پہ؟ بدعات پہ۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، معرفت القاعدۃ الکلیہ، عمومی قاعدے کا علم ہوا ہمیں۔ کون سا قاعدہ جی؟ وہی النہی عن الغلو و معرفت ما یؤول الیہ، غلو کی ممانعت ہے، غلو منع ہے، اور یہ پتہ چلا کہ غلو کا انجام کیا ہوتا ہے۔ معرفت ما یؤول الیہ، پتہ چلا اس چیز کا جس کی طرف غلو لوٹتا ہے، جس کی طرف غلو پہنچا دیتا ہے، غلو کے انجام کا ہمیں پتہ چلا۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، مضرۃ الوقوف علی القبر لاجل عمل صالح، کسی نیک عمل کی خاطر قبر پہ مجاور بن کر بیٹھنے کا نقصان۔ تو امام القیم رحمہ اللہ نے بتایا نا کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا تھا، کہ قبروں پہ مجاور بن کے وہ بیٹھتے تھے۔ الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، معرفت النہی عن التماثیل والحکمت فی ازالتها، مجسمے بنانے کی ممانعت کا پتہ چلا کہ مجسمے بنانے ممنوع ہے، تصویریں جاندار چیزوں کی بنانی کیا ہے؟ ممنوع ہے، یہ پتہ چلا۔ اور حکمت کا پتہ چلا فی ازالتها، ان کو زائل کرنے کی حکمت کیا ہے، مجسمے کیوں زائل کر دینے چاہیے، کیوں ان کو ختم کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کو ختم کریں گے تو شرک کا وسیلہ ختم ہو جائے گا، ان کو قائم کریں گے تو شرک کا وسیلہ اور ذریعہ قائم ہو جائے گا۔ الثالث عشرہ، 13واں مسئلہ، معرفت عظم شأن هذه القصہ وشدت الحاجت الیہا مع الغفلۃ عنہا، ہمیں پتہ چلا اس واقعہ کے معاملے کی عظمت کا، اہمیت کا۔ عظم سے مراد آپ کیا لے لیں؟ اہمیت۔ ہمیں پتہ چلا کہ اس واقعے کے بارے میں جاننا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جو اس واقعے کو جان لے گا، کون سے واقعے کو؟ کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے شروع ہوا، جو اس واقعے کو جان لے گا وہ آج کل ان امور سے دور رہے گا اور شرک سے بچ جائے گا۔ تو معرفت عظم شأن هذه القصہ، اس واقعے کے معاملے کی اہمیت کا علم ہوا۔ اور کیا علم ہوا؟ وشدت الحاجت الیہا، یہ پتہ چلا کہ اس واقعے کو جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، مع الغفلۃ عنہا، جب کہ لوگ اس سے کیا ہیں؟ غافل ہیں، لوگ اس واقعے کو نہیں جانتے، لوگوں کو نہیں پتہ شرک کیسے شروع ہوا تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ الرابع عشرہ، 14واں مسئلہ، وہی اعجب و اعجب، یہ بہت عجیب ہے اور بہت ہی عجیب ہے۔ وہ کیا؟ قراءتہم ایہا فی کتب التفسیر والحدیث، کہ وہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ علماء وغیرہ وہ پڑھتے ہیں ایہا، اس واقعے کو، کتب تفسیر میں بھی اور کتب حدیث میں بھی، کیونکہ ہمارے مؤلف نے واقعہ کہاں سے لیا ہے؟ حدیث کی کتاب سے لیا ہے نا، اور تفسیر میں بھی آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں۔ تو لوگ پڑھتے ہیں اس واقعے کو کتب تفسیر میں اور کتب حدیث میں۔ ومعرفتہم بمعنی الکلام، اور وہ جانتے ہیں اس کلام کے معنی اور مفہوم کو۔ وَقَوْنُ اللَّهِ حَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کو چاہیے کہ اللہ سے ہدایت مانگیں تاکہ اس واقعے سے ان کو عبرت ملے، سبق ملے، لیکن یہ واقعہ پڑھتے ہیں اور بہرے گونگے بن کے آگے گزر جاتے ہیں، شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ان کو توفیق نہیں دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا ان کے درمیان، ان کے دلوں کے درمیان۔ حتیٰ اعتقدوا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، ان فعل قوم نوح ہوا افضل العبادات، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا جو عمل ہے وہ افضل ترین عبادت ہے۔ کیا عمل؟ کہ صالحین کی بہت زیادہ عزت کرنا، نیک لوگوں کی حد درجے تعظیم کرنا، اس کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین عبادت ہے۔ وَاعْتَقَدُوا، اور انہوں نے یہ عقیدہ رکھا، ان نہی اللہ ورسولہ عنہ هو الکفر المبیح للدم والمال، کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کا اس سے کیا کرنا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی اس سے جو ممانعت ہے،
یہ ایسا کفر ہے جو حلال کر دیتا ہے خون کو بھی اور مال کو بھی۔ کیا مطلب جی؟ اللہ کے رسول نے کس سے روکا ہے؟ صالحین کے معاملے میں غلو کرنے سے۔ ایسے ہی ہے جی، غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ غلو سے جو منع کرنا ہے، یہ ایسا جرم ان لوگوں نے بنا دیا ہے کہ جو یہ کام کرے اس کو کافر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسے قتل کرنا جائز ہے، یہ گستاخ ہے، یہ اولیاء کی عزت نہیں کرتا۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ الخامس عشرہ التصریح انہم لم یریدوا الا الشفاعہ، اس بات کی بھی صراحت ہو گئی کہ ان کا ارادہ نہیں تھا اولیاء کی تعظیم سے مگر شفاعت کا، کہ ہماری شفاعت کریں گے روز قیامت۔ یہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے ہیں، بلکہ ان کا تو یہ بھی عقیدہ کہ دنیا میں بھی رابطہ کرتے ہیں فوت ہونے کے باوجود۔ ان کا ارادہ جو تھا وہ کیا تھا؟ شفاعت کا تھا۔ پتہ چلا شفاعت سبب بنتی ہے، عقیدہ شفاعت کس چیز کا؟ شرک کا۔ ایک ہے شفاعت کا صحیح عقیدہ، وہ تو ہونا چاہیے، روز قیامت انبیاء، اولیاء، فرشتے شفاعت کریں گے ان کے حق میں جن کے حق میں اللہ چاہے گا، مرضی اللہ کی چلے گی، وہ درست عقیدہ شفاعت ہے۔ یہ غلط کہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ آ کے چادریں چڑھائیں، بکرے ذبح کریں اور ان کا عرس منائیں، دیگیں تقسیم کریں، ان سے دعائیں کریں، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ السادسہ عشرہ، بس یہ 2-3 مسئلے رہ گئے ہیں۔ 16واں مسئلہ ظنہم، ان کا یہ خیال کرنا، ان العلماء الذین صوروا صور ارادوا ذلک، کہ وہ علماء، وہ اہل علم جنہوں نے ان کی کیا بنائی تھیں؟ تصویریں بنائی تھیں، انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا تھا۔ کس چیز کا؟ جو وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھتے رہے کہ جنہوں نے ان کی صورتیں بنائی تھیں اسی لیے بنائی تھیں تاکہ ہم ان کی عبادت کریں، ان سے دعائیں کریں، شفاعت کے لیے ان سے رابطے کریں، ان کے لیے جانور ذبح کریں۔ السابع عشرہ، 17واں مسئلہ البیان العظیم فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی عظیم وضاحت آئی ہے اللہ کے نبی کی اس حدیث میں کہ لا تطرونی، میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا، میری شان بیان کرتے ہوئے حد سے آگے نہ مجھے بڑھانا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ یہ آخری حدیث کے آخر تک فصلوات اللہ وسلامہ، اللہ کی طرف سے کیا ہو؟ درود ہو اور سلام ہو۔ یہ امام محمد عبد الوہاب درود بھیج رہے ہیں کس پہ؟ اللہ کے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود اور سلام ہو اس پہ من بلغ البلاغ المبین، جس نے واضح طور پہ حق پہنچا دیا۔ مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الثامن عشرہ، 18واں مسئلہ نصیحتہ ایانا بہلاک المتنطعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری خیر خواہی کرنا اور ہمیں سمجھانا کس بارے میں؟ کہ غلو کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے کیا ہو جاتے ہیں؟ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیں خبردار کیا ہے، نصیحت کی ہے آپ نے ہمیں۔ التاسع عشرہ، 19واں مسئلہ التصریح، وضاحت اس بات کی، اصراحت اس بات کی کہ انہا لم تعبد، کہ ان کی عبادت نہیں کی گئی، کن کی؟ بتوں کی، حتی نسل علم، یہاں تک کہ علم بلا دیا گیا۔ جب علم بلایا گیا پھر ان کی عبادت شروع ہوئی۔ ففیہا، تو اس میں کیا ہے جی؟ بیان معرفت قدر وجودہ و مضرت فقدہ، اس میں وضاحت ہے علم کے موجود ہونے کی شان کی، ان کے اس سے پتہ چلا کہ علم ہونا چاہیے، ایسی آیات پڑھی جائیں جو توحید والی ہیں، حدیثیں بتائی جائیں، علم رہنا چاہیے۔ و مضرت فقدہ، اور علم کے نہ ہونے کا نقصان بھی واضح ہوا۔ جب علم نہیں ہوتا تو شرک شروع ہوتا ہے، بدعات شروع ہوتی ہے۔ علم ہوتا ہے تو وہاں پہ بدعات نہیں ہوتی، وہاں پہ شرک نہیں ہوتا۔ العشرون، 20واں اور آخری مسئلہ ان سبب فقد العلم موت العلماء، علم کے نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ علماء کا فوت ہو جانا۔ تو ان کے علماء جنہوں نے وہ مجسمے قائم کیے تھے وہ فوت ہو گئے تو پھر شرک شروع ہوا۔ جب تک علماء زندہ تھے تب تک غلو تو ہو رہا تھا لیکن کم از کم شرک نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور شرک و بدعات سے لوگوں کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔